بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری اور مسلم۔ آج ہم بڑے ہی اختصار کے ساتھ رات کے قیام کے بارے میں، وہ انفرادی ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، اس کے بارے میں، اس کی کیفیت اور اس کی تعداد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے رسول کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ قرات بھی ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک کا قیام ایمان، یقین اور اجر و ثواب کی نیت سے کیا ہے، اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رات کا قیام رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، جماعت کے ساتھ ہو یا غیر جماعت کے ساتھ ہو، وہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اور ایسے ہی یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت محبوب عمل ہے، اور یہ ہم سے پہلے صالحین کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں امام مسلم کی جی حدیث پر امام نووی نے یہ باب باندھا ہے: باب الترغیب فی قیام اللیل وہو التراویح، رات کے قیام میں ترغیب کا بیان، اور یہی تراویح ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جس نے 10 آیات کے ساتھ قیام کیا، وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، اور جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا، وہ عابدین زاہدین میں لکھا جائے گا۔ تیسرا جملہ: ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین، اور جس نے 1000 آیت کے ساتھ قیام کیا، وہ ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو بہت سارے اجر و ثواب کو سمیٹنے اور جمع کرنے والے لوگ ہیں، خزانوں کو جمع کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ابو داؤد، ابن خزیمہ اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی حدیث جو مشہور حدیث ہے ابن خزیمہ وغیرہ میں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، لوگوں رات کا قیام کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے صالحین، متقین، پرہیزگار لوگوں کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ رات کا قیام تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں قربت کا ذریعہ ہے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور تمہارے لیے یہ گناہوں کی جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ گناہ سے روکنے کا سبب ہے۔ پانچویں حدیث یا چوتھی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں
كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی آدمی کوئی خواب دیکھتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا، میں بھی ایک ینگ نوجوان تھا. وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد میں سویا کرتا تھا. فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، میں نے خواب میں دیکھا دو فرشتے جو مجھے پکڑ کر آگ کی طرف لے گئے. لمبی حدیث ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خواب بیان کی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خواب بیان کی تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ اچھا آدمی ہے کاش کہ رات کو نماز پڑھا کرے. بعض اور تم یہ ہے لو کان یقوم من اللیل، کاش کہ رات کا قیام کیا کرے. اب راوین کے بارے میں بیان کرتے فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، اس کے بعد رات کو وہ بہت تھوڑا سویا کرتے تھے. بخاری. پانچویں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ فلان کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات کا قیام کیا کرتا تھا اب اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا ہے. بخاری. اس پر امام بخاری یہ باب باندھتے ہیں باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل لمن کان یقومہ، وہ شخص کے لیے جو رات کا قیام کیا کرتا تھا اب اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا، یہ اس کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ وہ عمل جس پر ہمیشگی اختیار کیا جائے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے ان احب الدین الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، سب سے پسندید دین اللہ کے ہاں وہ ہے جس پر اس کے کرنے والا بندہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے. تو یہاں بھی ترغیب موجود ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ترغیب دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کرنے کی، یہاں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ ترغیب دلا رہے ہیں. چھٹی حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل فقال، جس نے رات کو بیدار ہو کر یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. جس نے یہ دعا پڑھی رات کو بیدار ہو کر پھر اس نے یہ کہا ثم قال اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا او دعا استجیب لہ، یا اس نے دعا کی تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا. اور اسی حدیث کا آخری جملہ ہے فَإِن تَوَضَّعَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اس کی نماز کو قبول کر لیا جائے گا. یہ حدیث اس بات پر مشتمل ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ کر یہ الفاظ جو حدیث میں وارد ہیں یہ پڑھ کر دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. پھر وہ اگر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں. یاد رہے کہ رات کی نماز میں سب سے بہترین نماز اور سب سے افضل نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الصلاة الی اللہ صلاة داود، اللہ کے یہاں سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ،
وہ آدھی رات سوتے تھے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور ایک رات کا ایک تہائی حصہ قیام کرتے تھے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، پھر اس کے بعد رات کا ایک چھٹا حصہ سوتے تھے۔ اسی حدیث کا آخری جملہ ہے وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے افضل نماز ہے، رات کی نماز، اور ایسی ان کا روزہ بھی سب سے افضل روزہ ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، قیام اللیل کہیں یا قیام رمضان کہیں یا تراویح کہیں یا تہجد کہیں، یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی عبادت کے مختلف نام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ جب صحیح مسلم کی حدیث من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یہ بیان کرتے ہیں، اس پر یہ باب باندھتے ہیں کہ باب الترغیب فی قیام اللیل وهو التراویح، رات کے قیام کی ترغیب کا بیان، اور وہ تراویح ہے۔ اور پھر رات کی نماز جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، یہ نفلی نماز میں سب سے افضل ہے۔ حدیث میں ہے صحیح مسلم میں، رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اور اس کے بعد رات کی نماز کی کیفیت اور اس کی تعداد، تو رات کی نماز کو لمبا کرنا اور اس کی گنتی جو ہے وہ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے 11 رکعت یا بعض روایات میں 13 بھی ہے، تو رات کی نماز کو لمبا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کو اختیار کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے، خواہ جماعت کے ساتھ ہو یا انفرادی ہو، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو۔ اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تعداد اور اس کے بعد اس کی کیفیت بیان کی ہے، آپ کا کیسے پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ 4 رکعات نماز پڑھتے، ان کی حسن ان کی لمبائی کے بارے میں سوال نہ کریں، یعنی بہت لمبی اور خوبصورت یہ 4 رکعتیں پڑھتے، اس کے بعد کچھ آرام، پھر ثم یصلی اربعا، پھر 4 رکعت آپ نماز پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کے حسن اور لمبائی کے بارے میں سوال مت کر، ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت نماز پڑھتے یعنی وطر۔ امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے۔ اس معنی میں اور بھی احادیث ہیں، ان احادیث میں سے بعض احادیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہیں جو صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ اس سلسلہ میں دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، ابن خزیمہ ابن حبان، صحیح حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعات اور وتر پڑھائے، وتر 3 جیسے اوپر والی روایت میں گزر چکا ہے، یہ تعداد کے بارے میں ہے۔ ایسے ہی یہی تعداد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، ثابت ہے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا تھا ان یقوما للناس ب11 رکعۃ، کہ لوگوں کو 11 رکعات کی نماز پڑھائیں، 11 رکعات کے ساتھ نماز پڑھائیں، موطا امام مالک اور سنن کبری بہقی۔ اس سلسلے میں چوتھی حدیث جو رات کی نماز کے لمبے کرنے پر، اس کی لمبائی پر اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر اچھی پڑھنے پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی بنا حتی بقی 7 من الشہر، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا، آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی رمضان کے اندر، حتیٰ کہ
رمضان کے مہینے کے صرف 7 دن باقی رہ گئے، فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، جب رمضان کی راتوں کے 7 راتیں باقی رہ گئیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو قیام کروایا، اور آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ حتی ذهب ثلث اللیل، یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ چلا گیا۔ ثم لم يقم بنا في السادسة، پھر جب 6 دن باقی رہ گئے تو آپ نے ہمیں قیام نہیں کروایا۔ وقام بنا في الخامسة، پھر جب 5 دن باقی رہ گئے آپ نے ہمیں قیام کروایا۔ حتی ذهب شطر اللیل، یہاں تک کہ ایک آدھی رات گزر گئی۔ فقلنا له لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه، کاش کہ لو نفلت لنا بقیت لیلتنا هذه، کاش کہ آپ ہمیں رات کا جو باقی حصہ رہ گیا اس میں بھی نفلی نماز پڑھائیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قام مع الامام حتى ينصرف کتب له قیام لیلۃ، ترمذی وغیرہ، اور صحیح حدیث ہے، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو گیا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ افسوس ہے لوگوں پر کہ رمضان کے مہینے میں بالخصوص 2-4 دن نماز پڑھنے کے بعد پھر مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے آخر تک اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 5ویں حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ فقالت عائشہ لم تصنع هذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کے گزشتہ اور بعد میں ہونے والے سابقہ اور لاحقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس ذات نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے کیا میں اس پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ 6ٹھی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فافتتح البقرۃ، آپ نے سورۃ بقرہ شروع کر دی، فقلت یرکع عند المئۃ ثم مضى، تو میں نے دل میں کہا جب آپ پڑھ رہے تھے برابر پڑھتے جا رہے تھے تو میں نے کہا 100 آیات مکمل کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے رکوع نہیں کیا بلکہ آپ قرات میں مستمر رہے۔ تو میں نے کہا فقلت یصلی بها فی رکعۃ فمضى، تو آپ شاید جو ہے ایک رکعت میں اس کو مکمل کریں گے لیکن آپ برابر پڑھتے گئے۔ تو حدیث اس میں ہے آخر میں اور بھی کچھ الفاظ اس کے بعد فرمایا کہ ثم افتتح النساء فقرأها، پھر آپ نے سورۃ نساء شروع کی، آپ نے اس کو مکمل کر لیا۔ ثم افتتح آل عمران فقرأها، پھر آپ نے سورۃ آل واپس لوٹ کر آل عمران شروع کی، اس کو بھی مکمل پڑھ لیا۔ یقرأ متوسلا، اور پھر آپ کی قرات کی حالت یہ تھی آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث بھی رات کے قیام کے لمبے کرنے پر، لمبا قیام کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں امام مسلم نے جب بیان کیا تو امام نووی اس پر یہ باب باندھتے ہیں باب استحباب تطویل القراءۃ فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز میں قرات کو لمبا کرنا مستحب ہے۔ آخر میں رات کے قیام رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اس کے فوائد جو مشہور فوائد ہیں ان میں سے 2 فوائد آپ کے سامنے بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے ہم سن چکے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام ایمان و یقین اور اجر و ثواب کی نیت سے کیا اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ کہ جو بندہ امام کے ساتھ مل کر قیام کرتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ،
جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے پھر اس کے ساتھ سلام پھیرنے تک، نماز مکمل ہونے تک، امام کے نماز سے پھر جانے تک رات ساتھ ہی رہتا ہے، کتب لہ قیام لیلہ، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان اور غیر رمضان میں یہ رات کا جو قیام ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، جو بخشش کا سبب ہے، اور صالحین متقین جو پہلے ہم سے گزر چکے ہیں ان کا وتیرہ، ان کا طریقہ رہا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ نے آپ کو حکم بھی دیا ہے اور آپ صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی رمضان اور غیر رمضان میں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔